إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقال الله عز وجل: يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي واجعل لي وزيرا من أهلي رب زدني علما رب زدني فهما. تعریف و توصیف اور حمد و ثنا رب ذوالجلال والاکرام کی ذات کے واسطے خاص ہے، جس نے ہمیں اپنی عبادت اور بندگی کے واسطے پیدا کیا ہے. لاتعداد بے شمار درود و سلام صاحب قرآن امام الانبیاء سیدنا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ آلہ وصحبہ وسلم کی ذات اقدس و طاہر پر رب العالمین نے آپ کو رحمت للعالمین بنا کر مبعوث فرمایا. حضرات گرامی قدر، اس دنیا میں رہتے ہوئے بہت ساری چیزیں ایسی ہیں جو ہم محسوس کرتے ہیں اور ظاہری طور پر دیکھتے ہیں. مثال کے طور پر ہمارا کوئی صاحب دوست جاننے والا عمرہ پر یا حج پر چلا جاتا ہے، جب وہ وہاں سے واپس آتا ہے تو بہت ساری چیزیں ہم دیکھتے ہیں اور ہم یہ کہتے ہیں جیسے لگتا ہے حج کا رنگ چڑھ گئی، اس کے اوپر عمرے کا رنگ چڑھا ہے. کوئی اعتکاف بیٹھ جائے ہمارا کوئی دوست 10 دن مسجد میں بیٹھا رہتا ہے، اس کا رنگ نظر آتا ہے. ہمارے بچے جو ماڈرن ایجوکیشن حاصل کرتے ہیں، وہ دیسی بچے جب ماڈرن بن جاتے ہیں تو وہ پھر ان کی جو ماڈرنزم ہے وہ بھی نظر آتا ہے کہ میرے بال کی بات آ گئی، اس کے اوپر وہ رنگ غالب نظر آتا ہے. آپ کو بات بتانے کا مقصد یہ ہے کہ جس عہد میں میرے اور آپ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان نبوت کیا، ایمان اور اسلام کا اعلان کیا، اس سے پہلے لوگوں کے اوپر جو رنگ تھا وہ اسلام کا تو نہیں تھا. لوگوں کی جو کیفیت تھی وہ ہم بارہا بیان کرتے ہیں کہ جاہلیت عام تھی، جہالت اپنے عروج پر تھی. تو لوگوں کے اوپر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کا رنگ چڑھا. بندے وہ اسی معاشرے کے ہی تھے، نام ان کا اسی طرح کے لوگوں کا تھا، حسب نسب خاندان وہاں کے لوگوں کا ہی تھا. لیکن جب وہ ہلکا بگوش اسلام ہوئے، جب وہ رسالت امام صلی اللہ علیہ وسلم کی مسجد میں آنے لگے، حضور کی باتیں سننے لگے، ان پر حضور کا رنگ چڑھ گیا. اور اس رنگ کا ذکر اللہ نے کتاب اللہ میں کیا. اور میرے اور آپ کے لیے یہ بات ایک گائیڈ لائن کے طور پر کر دی. ہمارے یہاں کئی بندے وائٹ پگڑی باندھتے ہیں، کئی گرین پگڑی باندھتے ہیں، کوئی نسواری رنگ کی باندھتے ہیں. ان کی اپنی اپنی ایسوسیشن کو نسبت ہے اپنے بزرگوں کی طرف، لیکن ان کا ایک تشخص نظر آتا ہے. تو بحثیت مسلمان، بحثیت ایمان، میرا ایک الگ رنگ ہے.
بالکل اسی طرح جس طرح ہمارے پرکھوں نے بزرگوں نے جب پاکستان بنانے کی بات کی تو انہوں نے کہا کہ دیکھیے یہاں دو قومی نظریے کی بنیاد پر ہم الگ ہو رہے ہیں، ہمارا ایک الگ نظریہ ہے، ہم ایک اللہ کو مانتے ہیں، ایک رسول کو مانتے ہیں، ہمارا کتاب قرآن پاک ہے، ہمارا قبلہ بیت اللہ ہے. تو یعنی ہماری جو صورتحال ہے بالکل الگ ہے، ہم عام بندے نہیں ہیں. لیکن یہ بات ہم نے آہستہ آہستہ ہم سے وہ گرفت اس کی دی ہے. کئی خطبہ امام مبارکہ سے میں کوشش کر رہا ہوں کہ وہ ہستیاں اور وہ حضرات کا ذکر کیا جائے جن کے اوپر اللہ کے نبی کی صحبت کرانا. کئی اب اس کو یہ دل کی بات ہے، اس کو سوچیے گا کہ کیسے وہ عظیم المرتبت لوگ ہوں گے جن کی تربیت خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جن کو خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے گائیڈ کیا، نہیں ایسے نہیں بھائی ایسے، ادھر نہیں جانا ادھر جانا ہے. یعنی ان کی تربیت کے تمام مراحل خود رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم ترتیب دیتے تھے. قرآن نازل ہوتا تھا تو سب سے پہلے وہ لوگ سنتے تھے، اللہ کے نبی ان کو قرآن سکھاتے تھے، حضور کے وہ شاگرد تھے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ. تو ان کا ایمان بھی بلا شبہ بڑے لیول کا ایمان تھا. تو ان کے ایمان کو اللہ تعالیٰ نے ہمارے ایمان کے لیے ایگزامپل کے طور پر سیٹ کیے. پارہ نمبر 1 پہلا پارہ سورہ البقرہ اور آیت نمبر ہے 137 137 اور 138. اللہ سبحانہ و تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدِ اهْتَدَوْا. اگر تم ایمان لانا چاہتے ہو، سادہ ترجمہ اس کا ہے، تو تم ان لوگوں کی طرح ایمان لاؤ جس طرح وہ لوگ ایمان لائے تھے، پھر تم ہدایت پاؤ گے، پھر تم ہدایت پاؤ گے. اور وہ ایمان کس طرح لائے، ان کے ایمان کی کیا بات کریں، ان کے ایمان کی کیا مثال دیں، جن کے ایمان کی مثال اللہ نے قرآن پاک میں. ہم راہ سے کیوں ہٹ گئے ہمیں پتہ نہیں ہے. کبھی یہ تو محبت کی بات ہے، جیسے میں نے پہلے عرض کیا کہ میرے دل کی کبھی یہ چاہت ہو، میرے دل کی کبھی یہ خواہش ہو، میرے دل کی یہ آرزو ہو کہ میں بیٹھوں بیگم بچوں کے ساتھ اللہ کے نبی کے صحابہ کا قصہ چھیڑوں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابیات کی بات کروں، میں ازواج مطہرات کی بات کروں. وہ ہمارا اصل ہے، وہ ایمان کی اساس ہے. ان کے ایمان کی طرح کا ایمان چاہیے، وہ ایمان کا لیول ہے. ہم کہیں اور بھٹک رہے ہیں. اس لیے میرے عزیزوں، میرے بھائیوں، اللہ کے بندوں، میں اس لیے اس نقطے پر آپ کو لانا چاہتا ہوں. اور فرمایا صبغۃ اللہ، وہ اللہ کا رنگ، اللہ کا رنگ، اللہ کا رنگ کہاں چڑھا، کن پر چڑھا؟ جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان نبوت کیا، لوگوں کو کہا کہ لا الہ الا اللہ کہہ دو، تو معاشرے میں سرداران قریش آگے کھڑے ہو گئے، کیا بات کرتے ہو، یہ جو ہمارے بابے ہیں لات منات عزا ہبل، یہ دیویاں دیوتا، ان کا کیا بنے گا؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے کیا رکھا کہ نہیں، عبادت ہوگی تو ایک اللہ کی. اور پھر جب اللہ کا رنگ ہوتا ہے نا، پھر بندوں کا رنگ کاؤنٹ ہی نہیں ہوتا. جب اللہ کا رنگ چڑھتا ہے نا، پھر وہ حبشے کے رہنے والا بلال، رنگ اس کا کالا ہو، بال اس کے گھنگریالے ہوں، ہونٹ اس کے موٹے ہوں، پھر وہ لکھنے والا نہیں لکھتا، وہ یہ کہتا ہے یہ کس کے قدموں کی چاپ ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پوچھتے ہیں، میں معراج پر گیا، میں نے پوچھا یہ کسی کے قدموں کی آہٹ ہے؟ کہا آقا یہ آپ کے غلام بلال ہی قدموں کی چاپ سنائی دیتی. کیوں؟ رنگ چڑھا ہوا تھا. اصل بات میرے عزیزوں یہ ہے، اصل قصہ یہ ہے، اصل روپ نکھارنے والی بات یہ ہے. صبغۃ اللہ، لوگوں اللہ کا رنگ. ومن احسن من اللہ صبغہ، بھلا دیانتداری سے بتاؤ، ایمانداری سے بتاؤ، کوئی اللہ کے رنگ سے اچھا کسی کا رنگ ہو سکتا ہے؟ نہیں ہو سکتا. لیکن مجھے بتائیں کہاں ہے وہ مسجد، کہاں ہے وہ مدرسہ، کہاں ہے وہ اسکول
جہاں لکھا ہوگا یہ صبغۃ اللہ ہے، یہ اللہ کا رنگ ہے، اپنے بچوں کو یہاں بھیجو، ہم ان پر اللہ کا رنگ کریں گے۔ کہاں ہے وہ انسٹیٹیوٹ، کہاں ہے وہ ادارے؟ ہم اپنے مسلکوں کی بات نہیں کرتے، ہم اپنی جماعتوں کی بات نہیں کرتے۔ یہ بھی پچھلے دنوں جب جڑا والا میں سانیہ ہوا، وہاں کسی مولوی صاحب نے کہہ دیا کرسچینس کہ ہم اپنی مسجد آپ کے لیے کھول دیتے ہیں، اس پر کتنی دیر ہوگی؟ وہ جی غیر مسلموں کے لیے مسجد، وہ بھائی تم نے نبی کی سیرت کو ہی نہیں پڑھا، نبی کا رنگ کیسے چڑھے گا تم پر؟ اللہ 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 کے نبی کے صحابہ ایک کافر قیدی کو پکڑ کر لے گئے، نبی نے مسجد نبوی کے ستونوں کے ساتھ ایک ستون کے ساتھ باندھ دیا۔ میرے نبی اس کے پاس گئے، کافر تھا، اوپر سے قیدی تھا، غصے میں بھی تھا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا سمامہ کیا حال ہے؟ اس کو تو غصہ ہی بڑا تھا، اللہ اکبر۔ لیکن وہ اس اکیڈمی میں آ چکا تھا جہاں اللہ کا رنگ چڑھتا تھا، وہ اس جگہ آ چکا تھا جہاں کسی کی تو کوئی بات ہی نہیں ہے، اللہ کی بات ہوتی ہے۔ اس نے آگے سے کہا دیکھو میری بات سنو، اگر میرے ساتھ اچھا کرو گے آپ کے ساتھ اچھا کیا جائے گا، اگر میرے ساتھ زیادتی کرو گے میرے گھر والے آ کر مجھ سے آپ سے میرا بدلہ لے لیں گے۔ حضور نے کیا فرمایا؟ صاحب اس کو روٹی کھلاؤ، وہ کافر ہے، اس کو روٹی کھلاؤ، اس کو کھانا کھلاؤ، اس کی خاطرداری کرو، اس سے پوچھو۔ ایک دن پورا وہ رہے گا، لازم بات ہے صحابہ کو دیکھا ہوگا آتے جاتے اٹھتے بیٹھتے نماز پڑھتے عبادت کرتے۔ اگلے دن رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم پھر تشریف لائے، ماما کیا حال ہے؟ یہ ایسی کوئی بات نہیں ہے جو آج کے ہمارے جدید بچے ہیں سوال کرتے ہیں، ان کی باتیں سنا کرو، ان کے سوالوں کے جواب دیا کرو۔ آپ کے سامنے کوئی بندہ کسی کی بھی بات لے کر آ جاتا ہے۔ سوشل میڈیا کا دور ہے، لوگ بڑے بڑے لوگوں کو سنتے ہیں، وہ جب آپ کے پاس آتے ہیں تو ان کے اوپر یہ فتویٰ نہ لگایا کرو، وہ نہیں بھائی اس کی بات سنو، کہ قرآن سنت کی روشنی میں اس کی تشفی کرو، اس کا جواب دو۔ اگلے دن اس نے پھر کہا میں کل کہہ دیا تھا، میں نے کہہ دیا، بس میرا وہی جواب ہے۔ حضور نے کچھ نہیں کہا لمبے پارو فلان کر نہیں، اگلے دن پھر آئے۔ یہ پورا پروسیس ہے، یہ کام ہے۔ اے نبی کی امت، ہمارے ذمہ بھی یہ کام ہے، ہمارے ذمہ یہ کام ہے کہ ہم سے مسلمانی کا رنگ نظر آئے، میری گفتگو سے، میرے اٹھنے بیٹھنے سے، میری تجارت سے، میری خوشی غمی میں وہ نظر آئے۔ اے مسلمانہ بھی جاتی ہے، اے مسلمانہ تک آ گئے، اے مسلمان ایجدے ہوتے ہیں، یعنی میں چلتا پھرتا ماڈل نظر آؤں۔ لیکن میں نے تو سارے ہجوم نے اپنی شناخت ہی کھو دی ہے، میں نے اپنی شناخت کھو دی ہے۔ دیانتداری سے سینے پہ ہاتھ رکھ کے بتائیں جو میری خوشیاں ہیں کیا یہ اسلامی خوشیاں ہیں، اور جو میری غمیاں ہیں کیا یہ اسلام کے مطابق ہے؟ واللہ ایسے نہیں ہے۔ کئی دفعہ نکاح پڑھانے کا موقع ملتا جاتے ہیں، وہاں وہ ڈی جے ساؤنڈ لگا ہوتا ہے، میں نے جب کہ چھپ کر بند کر دوں، قاری صاحب آ گئے، قاری صاحب آ گئے، کیوں بھائی میرے لیے کو تم بند کر رہے ہو؟ میں بھی اللہ کو اتنا ہی جواب دوں جتنا آپ کا۔ بعد میں پھر کیا یہ یہاں کس کو دھوکہ دے رہے ہیں؟ اللہ کے بندو، اس لیے آپ اپنے اوپر وہ رنگ چڑھانے کی کوشش کرو، وہ رنگ چڑھانے کی کوشش، اور پھر اس رنگ کو میچ بھی کرو، اس رنگ کو میچ کرو، یہ رنگ وہ والا ہے کہ نہیں ہے۔ تیسرے دن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم انہیں 3 دن ہو گئے، سنا کی حال ہے، نے کہا وہی حال ہے، جواب نہیں دیا، جواب نہیں دیا۔ تو پھر میں کیا کہتا ہوں؟ میں کہتا ہوں سلام اس پر، درود اس پر، سلام اس پر، درود اس پر جس نے جھولیاں بھر دی فقیروں کی، سلام اس پر، درود اس پر جس نے زنجیریں کھول دی اسیروں۔ کہا چھوڑ دو اس کو، صحابہ کو کیا کہا؟ چھوڑ دو اس کو۔ اللہ اکبر، چھوڑ دی۔ سیدنا ثمامہ خود کہتے ہیں جب میں وہاں سے باہر نکلا تو میرے دل کی دنیا بدل چکی تھی،
میں نے کہا کہ یہ کیا بات ہے، میں ان کے ہاں قیدی تھا، وہ میری عزت ہی کرتے رہے، وہ میرے ساتھ حسن سلوک ہی کرتے رہے، آخر کوئی تو بات ہے نا۔ کہتے باہر گیا، چشمے پر وضو کیا، غسل کیا، واپس پلٹا۔ اب صحابہ نے 3 دن یہ سارا سین دیکھا ہوا، اور صحابہ کو تو بڑی تب، تو کئی صحابہ نے کہا پڑھ لو، لمبے پالو، نو کر لو، فلان کر لو، ٹھیک کر لو۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیا کہا؟ نہیں، یہ آیا ہے تو آنے دو، کرو نہ شک نگاہوں پر۔ یہ اس طرح کا نہیں ہے۔ وہ جب بارگاہ رسالت میں پیش ہوا تو سیدنا ثمامہ نے پتہ کیا کہا؟ اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ۔ کہا یہ تبدیلی کیسے آ گئی ہے؟ کہ حضور میرے اوپر بھی رنگ چڑھ گیا ہے۔ کیسے رنگ چڑھ گئے؟ کہ حضور 3 دن میں یہاں رہا ہوں، 3 دن میں جو میں نے دیکھا، میں بھی انسان ہوں، میرے اوپر وہ رنگ چڑھ گیا ہے۔ دیکھنا صرف یہ ہے وہ کیا طور طریقہ تھا، وہ کیا گفتار تھی، وہ کیا بات تھی جس نے جان کے پیاسوں کو آپ کا غلام بنا دیا۔ آج میں بطور مسلمان، یہ میرے لیے سوچنے کی بات ہے کہ یار میرے اندر وہ خود کا وہ اہلیت ہی نہیں ہے، میں نے کسی کو کیا بتانا ہے۔ اللہ اکبر۔ تو سیدنا ثمامہ پر رنگ اتنا گہرا ہوا، اتنا گہرا چڑھا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ثمامہ، اللہ اکبر، کہ ثمامہ بتاؤ اب تمہارا کیا خیال ہے میرے بارے میں؟ تو سیدنا ثمامہ پتہ کیا کہتے اللہ کی قسم، اس سے پہلے روئے زمین پر میرے لیے سب سے ناپسندیدہ چہرہ نعوذ باللہ آپ کا تھا۔ تو فرمایا اب؟ کہا سب سے زیادہ پاکیزہ اور عزت والا چہرہ آپ کا ہے۔ کہا تو اس سے پہلے سب سے برا شہر آپ کا تھا، برے ساتھی آپ کے تھے، اب رنگ چڑھ گیا ہے۔ یہ ہے صبغۃ اللہ، اللہ کا رنگ۔ جب ہم لوگوں کو اوپر اللہ کا رنگ چڑھائیں گے پھر لوگ اللہ کے دربار میں آئیں گے۔ ہم نے غلطی کی ہے، ہماری خانقاہی نظام نے، ہمارے یہ جو نسبتوں کا نظام غلطی کی ہے، ہم نے لوگوں کے سامنے اللہ کی بات نہیں کی، اللہ رسول کی بات نہیں کی۔ ہماری کیا حیثیت ہے؟ ہماری تو کوئی بات ہی نہیں ہے نا، ساری بات تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ہے، اور وہ ہم کرتے نہیں ہیں۔ اللہ اکبر۔ اور پھر جب یہ رنگ چڑھتا ہے، اور پھر اللہ کے نبی کے صحابہ سے زیادہ تو کوئی مثال نہیں ہو سکتی، یعنی اگر ہم نے کوئی مثال پیش کرنی ہو تو سب سے زیادہ بہترین مثال تو صحابہ کی مثال ہے۔ تو اس لیے میں نے یہ موضوع آپ کے سامنے رکھا ہوا ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ پھر ایسے نہیں ہیں کہ صحابہ کے لیے آئیڈیل سچویشن نہیں، وہ آزمائے گئے، انہیں مارا گیا، انہیں سولیوں پہ لٹکایا گیا، وہ گھر سے بے گھر ہوئے، ان کی اولادیں ان سے چھین لی گئی۔ ایک صحابی رسول جن کا نام سیدنا خبیب بن نبی رضی اللہ تعالیٰ، توجہ چاہوں گا، جب غزوہ بدر ہوا، بدر میں آپ کو پتہ ہے بڑے بڑے کافر قتل ہوئے۔ اب مشرکین کو بڑا غصہ تھا مسلمانوں پر، بڑی تب چڑھی ہوئی ان کو کہ انہوں نے ہمارے بڑے بڑے سرداروں کو قتل کر دیا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ میں تھے، مکہ میں مشرکین اپنی سازشیں کرتے تھے۔ تو ایک دفعہ کا ذکر ہے، صحیح بخاری کے اندر حدیث موجود ہے، حدیث نمبر ہے 3045۔ سیدنا ابو ہریرہ اس حدیث کو روایت کرتے ہیں، کہتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے 10 صحابہ کا ایک وفد روانہ کیا۔ اس وفد کے جو امیر تھے ان کا نام تھا عاصم بن ثابت انصاری، اس میں خبیب بن نبی بھی تھے، زید بن دسینہ بھی تھے، اور بھی کئی صحابہ تھے، 10 صحابہ۔ یہ جب مدینہ سے نکل کر مکہ کے قریب بنو حذیل قبیلہ وہاں رہتا تھا، اور بنو لحیان کے لوگ بھی وہاں تھے، جب یہ وہاں سے گزرے تو ان کی کسی نے مخبری کر کہ یہاں سے 10 مسلمان گزرے، تو مشرکین نے ان پر چڑھائی کر 200 تیر انداز ان کے پیچھے لگا دیے۔ راستے میں ان تیر اندازوں کو گٹھلیاں ملی کھجوروں کی، انہوں نے پہچان لیا یہ تو کھجوریں یہاں تو ہوتی نہیں تھی، مدینے کی کھجوریں، لہٰذا بندے ہوئی ان کا گھیراؤ کر لیے۔ 10 صحابہ سے، دشمن 200 تھا، یہ خیر پہاڑ پر چڑھ گئے، ان کا مقابلہ ہوا، 7 بندے شہید ہو گئے، 3 بندے انہوں نے اریسٹ کر لیے، گرفتار ہو گئے۔ ان میں سے ایک بندہ وہاں پر
شہید ہو گئے. 2 بندے باقی بچے, ایک خبیب بن عدی, ایک زید بن دثنہ. اب دیکھیں ایک بندہ ہے وہ مارکیٹ میں بیٹھا ہے, ایک بندہ اسکول میں بیٹھا ہے, ایک یونیورسٹی میں بیٹھا ہے, اور ایک بندہ جیل میں قید ہے. وہ ہے تو مسلمان نا, وہ ہر جگہ اپنا مسلمانی تو دکھائے. مطلب ایک لمحے کے لیے اللہ تعالیٰ ہر کسی کی بیٹی کے نصیب اچھے کرے. جو کرنٹ سچویشن ہے, جو ہم اپنی بیٹیوں کو, دلہنیں جو ہماری بنتی ہیں, ہماری بہنیں بیٹیاں جو بیوٹی پارلر سے سج کر آتی ہیں, فرض کریں وہ بیٹی تیار ہو کر آ گئی ہے تو ظہر کی نماز کا ٹائم ہو گیا, کسی کی ضرورت ہے اس کو کہ پتر وضو کر چل نماز پڑھ, کسی کی ضرورت ہی نہیں. کوئی اس کو کہہ رہے کہ بیٹا عصر کی نماز پڑھی کی پتر چل نماز پڑھ لے. یہ کیا ہے؟ یعنی ہماری ترجیح یہ ہے نہیں ہے. وہ کہتا ہے مولوی صاحب تم کام کرو, 20,000 میک اپ ہے, دلہا بھی نہیں پڑھتا, دلہن بھی نہیں پڑھتا. یعنی ان کا اس سے کنسرن ہی نہیں ہے. ہماری شادی حال کتنے بڑے بڑے شادی حال ہوتے ہیں, مجھے بتائیں کہ وہاں نماز پڑھنے کا بندوبست ہوتا ہے؟ کیونکہ وہاں ہم نماز پڑھنے نہیں جاتے, یا ہم نے پڑھنی نہیں ہوتی الا ماشاءاللہ جن کو اللہ تعالیٰ توفیق دے. یعنی ہمارا مسئلہ مختلف ہے. اب شادی حال میں سارے مسلمان ہوتے ہیں, لیکن مسلمانوں کا اس ٹائم ہم مسلمان نہیں ہو رہے. تو سیدنا خبیب بن عدی رضی اللہ تعالیٰ کو پکڑ لیا, اور انہیں پکڑ کر آگے بیچ دیا گیا. اور جن لوگوں کے ہاں انہیں بیچا گیا وہ لوگ تھے جن کے والد کو سیدنا خبیب نے بدر میں قتل کیا تھا, حارث بن عامر کو. انہوں نے خرید لیا, ان کو غصہ بڑا تھا, انہوں نے خرید کر مکہ میں اپنے گھر کے اندر ایک کمرے میں بند کر دیا. اب قیدی مسلمان اور آزاد مسلمان, امیر مسلمان, غریب مسلمان. ارے اسلام کے احکام تو اس پر لاگو ہی لاگو ہے نا. خوشی کا مسلمان, غمی کا مسلمان. سیدنا خبیب رضی اللہ عنہ کہہ رہے ان کے بارے میں اعلان کر دیا گیا کہ ایک مسلمان ہم نے پکڑا ہے, انہوں نے بدر میں ہمارے بڑے بڑے لیڈروں کو قتل کیا تھا, اس کو ہم نے سولی پر لٹکانا ہے, فلاں دن اس کو سولی پر لٹکایا جائے گا. اعلان ہو گیا, منادی ہو گئی. سیدنا خبیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دل میں خیال آیا کہ اللہ کے پاس جانا ہے, اللہ کے پاس جانے کی تیاری تو کر. دیکھیے 2 قسم کی تیاری ہوتی ہے نا, ایک ظاہری تیاری ہوتی ہے, ایک باطنی تیاری. ہم جب اللہ کے حضور جاتے ہیں یعنی بیت اللہ میں جاتے ہیں, ہم احرام باندھتے ہیں ظاہری طور پر, اپنے بدن کی صاف صفائی کرتے ہیں, بال وغیرہ صاف کرتے ہیں, حجامت کرتے ہیں. اب اگر ایک بندے کا اندر صاف نہیں ہے تو مجھے بتاؤ اوپر والی صفائی اس کو کوئی کام آئے؟ اسی طرح مسلمان کو ظاہری طہارت بھی کرنی چاہیے, باطنی طہارت بھی. سیدنا خبیب رضی اللہ عنہ کو پتہ چلا کہ فلاں دن تو مجھے سولی پر لٹکا دے, ان کے جسم کے بال بڑے ہوئے. انہوں نے اس گھر والوں سے کہا کہ بھائی مجھے تم نے قتل تو کر دینا ہے, لہٰذا میں چاہتا ہوں کہ اپنے زیر نام بال کاٹ لوں, اپنی حجامت درست کر لوں, مجھے اس طرح میرا دے دیں. اس گھر میں خاتون تھی, وہ اس بندے کی بیٹی تھی جس بندے کے باپ کو انہوں نے قتل دیا, بنت حارث. وہ کہتی ہے کہ میں نے ان کو اس طرح دے دیا. اور قصہ یہ ہوا کہ میرا ایک چھوٹا سا بچہ تھا, میں اپنے بچے سے تھوڑی دیر کے لیے غافل ہو گئی گھر کے کام کاج میں, تو میرا بچہ پاؤں پر چلتا ہوا اس قید خانے میں گھس گیا, اس کمرے میں جو گھر میں کمرہ تھا جہاں انہیں قید رکھا. تو کہتی جب میری نظر پڑی تو میں نے دیکھا کہ وہ بچہ ان کی گود میں بیٹھا ہوا اور ان کے ہاتھ میں اس طرح. تو کہتی میری چیخ نکل گئی, میرے چہرے پہ ڈر کے آثار نمایاں. جب خبیب کی میرے چہرے پر نظر پڑی تو ڈر نہیں, گھبرانا نہیں تھا. تمہیں پتہ ہی نہیں میں کون, میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا غلام ہوں, میرے اوپر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم کا رنگ ہے. لیس الغدر فی شاننا, دھوکہ دینا ہماری فطرت میں شامل نہیں ہے. تمہارا کیا خیال ہے کہ میں تیرے بچے کو ڈھال بناؤں گا, میں اپنی جان بچانے کی کوشش کروں گا؟ نہیں. اب اگلی بات اس سے زیادہ سننے والی ہے. آج ہر بندہ پریشان ہے نا, مہنگائی ہے, بجلی کے بلوں نے کمر توڑ دی, حقیقت بھی ایسی ہے. لیکن ہم کتنا رونا روتے ہیں
کوئی ایک دن بھی ایسا گزرا کہ میں اللہ کے آگے رونا رہا ہوں کہ میں کہوں یا اللہ، میں نے قرآن میں پڑھا ہے کہ جو اللہ سے ڈرتا ہے اللہ اس کے لیے مصیبتوں سے نکلنے کے راستے کھول دیتا ہے، اللہ اس کے لیے اس کو وہاں سے رزق دیتا ہے جہاں سے اس کا گمان نہیں ہے۔ میری تنخواہ میں پوری نہیں پڑتی لیکن برکت تو اللہ تیرے پاس ہے۔ ہمارا کیا کردار ہے؟ یعنی مہنگائی کے زمانے میں، تنگی اور تکلیف کے زمانے میں ایک مسلمان کا کیا کردار ہونا چاہیے؟ ٹھیک ہے گورنمنٹ نے زبردستی کی ہے، بڑے ٹیکس لگائے، سارا کچھ کیا ہے، اور لیکن میں نے کبھی اللہ کا دروازہ نہیں کھٹکھٹایا کہ کبھی میں اکٹھا میں اللہ کے پاس چلا جاؤں، میں اللہ کی بارگاہ میں جاؤں، رات ساری لوگ سوئے ہوئے ہوں، میں کہوں مالک تو جانتا ہے میری سفید پوشی کا بھرم رکھ دے گا۔ کبھی ایسا نہیں، ہم ہر وقت شکوہ کرتے ہیں، ہمارے پر چونکہ رنگ ہی نہیں ہے۔ اللہ اکبر، کہ جس پر رنگ تھا وہ رنگ پھر نظر آیا۔ سنیے توجہ سے بات، وہ بنت حارث، زینب بنت حارث بیان کرتی ہیں، وہ کہتی ہیں واللہ ما رأیت وسیرا قط خیرا من خبیب، وہ کہتی ہے اللہ کی قسم میں نے اپنی زندگی میں خبیب سے اچھا کبھی قیدی نہیں دیکھا۔ اور ان کی اچھائی کیا تھی؟ اللہ اکبر، اللہ اکبر، وہ کہتی ہے کہ میں نے دیکھا وجدتہ یوما، ایک دن میں نے دیکھا ان کے پاس انگوروں کے گچھے پڑے ہوئے تھے اور وہ زنجیروں میں بند تھے، اور مکے میں وہ پھل بھی نہیں ہوتا تھا۔ تو میں نے ان سے پوچھا کہ یہ تمہارے پاس کہاں سے آیا؟ بلکہ وہ کہتی کہ وَقَالَتْ تَقُولُ إِنَّهُ لَرِزْقٌ مِّنَ اللَّهِ رَزَقَهُ خُبَيْبًا، وہ کہتی میں نے یہ جان لیا یہ اللہ نے خبیب کو رزق دیا ہے جو اللہ کے علاوہ کوئی دے ہی نہیں سکتا۔ اللہ تعالیٰ قادر ہے نا، ہم کہتے ہیں ہر چیز پر قادر ہے، آج بھی میرا اللہ قادر ہے، لیکن میں نے اپنے اوپر اللہ کا رنگ کتنا طاری کیا ہے، میں اللہ کی کتنا قریب ہوا ہوں۔ تو صحابہ کی سیرت، صحابہ کا تذکرہ یہ میرے اور آپ کی اصلاح کے لیے ہے۔ آگے سنیے، اور اللہ نے قرآن پاک میں کیا فرمایا؟ وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا، مخرج کا مطلب ہوتا ہے جب ہم ایئرپورٹ وغیرہ پہ جاتے ہیں تو وہاں ایگزٹ لکھا ہوتا ہے، عربی میں مخرج لکھا ہوتا ہے، نکلنے کی جگہ، یعنی ہمارے لیے سارے راستے اگر بند ہوں، ایگزٹ کا کوئی راستہ نہ ہو، تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں تم میرے پاس آ، میں تمہارے لیے راستہ نکالتا ہوں۔ یعنی میری یہ دماغ ہی کام نہیں کرتا ہے، میرا یہ مسئلہ ہی نہیں ہے، میں ادھر سوچتا ہی نہیں ہوں، تو اس لیے مجھے اپنی ساری جمع پونجی، سارے ذرائع، سارے وسائل، ساری توجہ اللہ رب العزت کے حضور پیش کرنی چاہیے۔ اللہ اکبر، اور یہ میرے نبی کی سنت ہے۔ جب بدر میں 313 کو لے کر اللہ کے نبی گئے تو کیا کہا اللہ میرے پاس سب لے آؤ۔ پھر ہی جب بندہ اللہ کے پاس جاتا ہے تو اللہ کی مدد آتی ہے، اور فرمایا اللہ سبحانہ وتعالی نے قرآن پاک میں وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ، اللہ تعالیٰ پھر وہاں سے رزق دیتا ہے جہاں سے بندے کا وہم و گمان بھی نہیں۔ اور اگلی بات سنیے، فَلَمَّا خَرَجُوا مِنَ الْحَرَمِ، اب آپ کو پتہ ہے کہ حدود حرم الگ ہے اور حدود حرم سے باہر ہو، جو حدود حرم ہے اس کو وہاں کی زبان میں کیا کہتے ہیں؟ حلال والی، اس کو حرم کہتے ہیں، اور جو باہر کی جگہ اس کو حلال والی جگہ کہتے ہیں۔ اب مشرکین کو پتا تھا کہ حدود حرم کے اندر تو کسی بندے کو قتل نہیں کر سکتے، وہ حرم کی حدود سے باہر لے گئے جہاں آج عائشہ مسجد ہے، جس جگہ کا نام تنعیم ہے، وہاں سارا مکہ جمع ہے، اور سیدنا خبیب بن عدی رضی اللہ عنہ کو وہاں لے جایا گیا، اور ابو سفیان اور دیگر سرداران قریش آگے ہوئے، انہوں نے کہا خبیب ایک گل دس، تو اپنے آپ کی تجھے پتہ ہے تجھے سولی پر لٹکا لیں گے، لیکن کیا تو پسند نہیں کرتا اس بات کو کہ تیری جگہ اصل سرکردگاہ جن کا تم نے کلمہ پڑھا ہے تیرے نبی کو نعوذ باللہ سولی پر لٹکایا گیا؟ تو سیدنا خبیب رضی اللہ عنہ کیا کہا، یہ کیا بات کرتے ہو، سولی پر لٹکانا تو دور کی بات ہے، میں تو یہ بھی پسند نہیں کرتا کہ میری موجودگی میں حضور کو کانٹا رچے۔ یہ وہ تربیت تھی، یہ وہ رنگ تھا۔ اب سیدنا خبیب رضی اللہ عنہ نے پوچھا تمہاری کوئی آخری خواہش ہے، کوئی تمنا ہے، کوئی آرزو ہے، کوئی حسرت ہے؟ سیدنا خبیب رضی اللہ عنہ کہا ہے، کیا خواہش ہے؟ فرمایا ضرونی ارکع رکعتین، مجھے چھوڑ دو میں 2 رکعت نماز پڑھنا چاہتا ہوں،
مجھے چھوڑ دو، میں 2 رکعت نماز پڑھنا چاہتا ہوں۔ اللہ اکبر۔ تو سیدنا خبیب رضی اللہ عنہ انہوں نے مجھے چھوڑ دیا۔ کہتے پھر میں نے نماز پڑھنی شروع کی، میرے دل میں بڑا خیال آیا، خبیب تیری آخری نماز ہے، اللہ سے آخری بار ملاقات ہے، آخری بار اللہ سے تو ہم کلام ہو رہا ہے، نماز کو تھوڑا لمبا کر دو۔ میں چاہتا تھا کہ میں نماز کو لمبا کروں، میں چاہتا تھا کہ میں یہ کہوں بار بار الحمدللہ رب العالمین، میں چاہتا تھا کہ میں بار بار یہ کہوں ایاک نعبد و ایاک نستعین۔ میرے دل میں یہ خواہش تھی کہ میں سر سجدے میں رکھ کر یہ کہوں سبحان ربی الاعلی، اللہ تو بلند ہے، تیری بلندی اور عظمت کے لیے آج میں مرنے کو تیار ہوں، موت گلے سے لگانے کو تیار ہوں۔ لیکن پھر میرے دل میں خیال آیا اگر میں نے نماز کو لمبا کیا کہیں یہ نہ سمجھیں کہ موت سے ڈر گیا ہے۔ یہ کس طرح بندے کے دل میں خیال آتا ہے میرے عزیزو؟ جب بندے کے اوپر اللہ کا رنگ چڑھتا ہے، جب بندے کے اوپر اللہ کا رنگ چڑھتا ہے پھر یہ کیفیت پیدا ہوتی ہے۔ اور سیدنا خبیب رضی اللہ تعالیٰ نے جلدی 2 رکعت نماز پڑھی، اور سیدنا خبیب رضی اللہ تعالیٰ کو انہوں نے ایک کھجور کے تنے کے ساتھ باندھ دیا، اور پھر باندھ کر جو انہوں نے سلوک کیا سیدنا خبیب کے ساتھ، بہت جس کے ہاتھ میں جو آیا، اور خاص طور پر بدر کے اندر جو لوگ قتل ہوئے تھے ان کی اولاد، ان کی بیویاں بیوائیں جو آتی چھری لے کر، تلوار لے کر، برچھی لے کر، نیزہ لے کر، جسم کے جیسے چھوٹے اتارتے لگے، ایسے چھوٹے اتارتے۔ سیدنا خبیب رضی اللہ عنہ وہاں ایک ترانہ پڑھا، سیدنا خبیب رضی اللہ عنہ وہاں ایک جملہ کہا، اور اس جملے کو بیان کرتے ہیں سیدنا سعید بن عامر رضی اللہ تعالیٰ۔ سیدنا سعید بن عامر کہتے ہیں کہ میں اس ہجوم میں شامل تھا، میں اس وقت مسلمان نہیں تھا، میں اس ہجوم میں شامل تھا جو سیدنا خبیب کو پتھر، لاٹھیاں، برچیاں، چریاں مار رہے تھے۔ تو سیدنا خبیب نے ایسے آسمان کی طرف نگاہ اٹھائی اور ایک دعا کی، اور سیدنا خبیب رضی اللہ عنہ نے کہا اللہم احصہم عددا، یا اللہ انہیں ایک کو گن لے، اللہم اقتلہم بدلا، یا اللہ ان سے میرا بدلہ لینا ہے، اللہم لا تبقی منہم احدا، یا اللہ ان میں سے کسی کو زندہ نہ چھوڑنا، یا اللہ ان میں سے کسی کو زندہ نہ چھوڑنا۔ کس سے فریاد کی؟ اللہ کے لیے کٹ رہے تھے نا، اللہ کے آگے فریاد کی۔ اور پھر ارشاد فرمایا سیدنا خبیب رضی اللہ تعالیٰ نے، عرب کی عادت تھی وہ شاعری بہت کرتے تھے، وہاں اس وقت سیدنا خبیب رضی اللہ تعالیٰ نے کہا لست بالی حین اقتل مسلما، میرے لیے موت کوئی حیثیت نہیں رکھتی ہے، حیثیت والی بات یہ ہے کہ میں مر رہا ہوں تو میں ہوں تو مسلمان تھا۔ ہم اپنے وطن کے لیے جو شہید ہوتے ہیں ان کو پاکستانی پرچم میں لپیٹتے ہیں، ان کا اعزاز ہوتا ہے، لیکن سیدنا خبیب نے کیا کہا یہاں مجھے تو کوئی پرچم میں دفنائے گا نہیں، یہاں مجھے تو کوئی بتائے گا نہیں، لیکن میں ان کو بتا دوں کہ میں مر رہا ہوں، میرے لیے عزت کی بات یہ ہے چاہے میرے ٹکڑے کرے، چاہے میری گردن کاٹے، چاہے میری بوٹیاں کاٹے، چاہے مجھے ٹکڑے ٹکڑے کر دیں، لست ابالی، مجھے کوئی پرواہ نہیں ہے، حین اقتل مسلما علی ای شق کان للہ مسرعی، جس طرح مجھے یہ کاٹے میں کٹنے کو تیار ہوں لیکن میں جھکنے کو تیار نہیں ہوں۔ یہ کب ہوتا ہے؟ جب بندے کے اوپر اللہ کا رنگ چڑھتا ہے۔ اور اللہ کا رنگ کیا ہے؟ اللہ کا رنگ یہ ہے کہ میں جب بھی پکاروں اللہ کو پکاروں، میں مانگوں تو اللہ سے مانگوں، میرا گلہ شکوہ ہو تو اللہ سے ہو۔ ارے آزمائشیں جتنی بھی بڑھ جائیں، تکلیفیں جتنی بھی بڑھ جائیں، میں کبھی تو سوچوں کہ میرے لیے تو یار پھر بھی کئی صورتحال ہیں۔ اور تکلیفوں کے عالم میں میرے سامنے سیدنا یونس علیہ السلام کو آئے نا کہ مچھلی کے پیٹ میں، اور کیا کہا لا الہ الا انت سبحان انی کنت من الظالمین۔ وہاں کتنے دن کون کھانا دیتا ہوگا مچھلی کے پیٹ میں؟ کہاں سے آکسیجن ملتی ہوگی؟ وہاں کے اللہ کو پکارا۔ تو اس لیے حالات واقعی خراب ہیں، لیکن حالات کا رونا رونے سے بہتر اللہ کے نبی کا، صحابہ کا طرز عمل اور ہماری جو شریعت ہمیں رہنمائی کرتی ہے وہ یہ ہے کہ سخت سے سخت حالات میں رجوع کرنا ہے، اللہ کی طرف کرنا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمارے لیے آسانیاں پیدا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔